محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ محترم، میں سوشل جسٹس موومنٹ پاکستان کی طرف سے آپ سے چند گزارشات پیش کر رہا ہوں۔ عزیز، تقریباً 75-76 سال ہو گئے کہ پاکستان مظہر وجود میں آیا، اور اس شرط کے ساتھ اس کا بنیاد تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمارے کابرین نے اس میں بہت سی قربانیاں دی، اور اس شرط کے لیے کہ اسلامی نظام قرآنی نظام کے لیے ایک علیحدہ ٹکڑا یعنی وطن ضروری ہے، چاہیے۔ دوسروں کے ساتھ مخلوط میں پرستش تو ہو سکتی ہے، جس طرح کہ آج کل دنیا کے ہر خطے میں پرستش ہو سکتی ہے۔ مسجدیں بھی ہیں، نمازیں بھی ہوتی ہیں، روزہ بھی ہوتا ہے، زکوٰۃ بھی لوگ دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حج بھی کرتے ہیں، لیکن قانون نہیں چلا سکتے۔ اور دوسرا یہ کہ مغربی یہ جمہوریت جو ہے، یہ بھی بہت خراب چیز ہے، یہ انسانیت کا دشمن ہے اور اسلام کا بھی دشمن ہے، کیونکہ اس جمہوریت میں اگر آپ ذرا سوچیں، اس میں چند خرابیاں ہیں۔ ایک خرابی یہ کہ ایک طرف 51-52% یعنی وہی لوگ جو معاشرے میں بدمعاش، نکمے، آوارہ گرد اور ایسی لوفر اور بیکار ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، اور دوسری طرف 48% یا 45% آپ دیکھیں کہ وہ نیک دانشور، علماء اور سائنٹیفک ایسے لوگ ہوتے ہیں، تو حکومت کس کی ہوگی؟ اس بیکار لوگوں کی ہوگی۔ اور پھر یہ قانون بھی غلط ہے، اگر اس میں کسی کی کثرت بھی آ جائے تو وہ بھی غلط ہے۔ دوسرا یہ کہ اس میں جو پارٹیاں ہیں، آپ دیکھیں کہ ایک صوبائی نشست کے لیے آپ دیکھیں تمہارے ہر علاقے میں، تمہارے اپنے علاقوں میں آپ دیکھیں 5، 6، 10 تک بلکہ 15 تک نمائندے کھڑے ہوتے ہیں، امیدوار، اور جہاں ووٹ زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں تو 1 لاکھ ہے اس کی زیادہ، اور جو پڑھے جاتے ہیں وہ 60-70 ہزار سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس میں 70 ہزار ووٹ زیادہ لوگ دیتے نہیں، ایبسینٹ ہوتے ہیں، غیر حاضر ہوتے ہیں، الیکشن کے لیے نہیں آتے، لیکن جو بھی آتے ہیں تو اس کا انہیں 60-70 ہزار میں جو بھی 20 ہزار ووٹ لے تو وہ ممبر بن جاتا ہے۔ آپ ذرا عقل سے کام لیں کہ 1 لاکھ میں 20 ہزار سے الیکشن منتخب ہوتا ہے، جبکہ 80% لوگ اس کے مخالف ہوتے ہیں۔ یہ کس طرح جمہوریت ہے؟ دوسرا، اگر آپ سوچیں جس پارٹی کی حکومت آتی ہے تو اس میں نظریاتی طور وہ امیدوار جو خود کھڑا ہے وہ نہیں سمجھتا کہ نظریہ کیا ہے، میرے پارٹی کا نظریہ کیا ہے، صرف اس کے ساتھ پیسے ہوتے ہیں، دولت ہوتا ہے، وہ ٹکٹ خریدتا ہے، وہ جو پارٹی کا سربراہ ہے، جو بانی ہے، جو لیڈر ہیں، چیئرمین ہیں، اس کو 2-3 روپے اس کو دیتے ہیں ٹکٹ حاصل کرنے کے لیے، اور پھر اسی طرح جو لوگ ہیں حلقے میں ان لوگوں سے پیسوں سے خریدتے ہیں، وہ سرمایہ دار لوگ ہوتے ہیں، 10-12 کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں، پھر 30-40 کروڑ کماتے ہیں۔ یہ تو ان کا بزنس ہے، یہ مغربی جمہوریت سرمایہ داروں کا بزنس ہے، لہٰذا اس میں غریب کی پوزیشن بہت زیادہ خراب ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم نے سوچا کہ یہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں یہ مغربی جمہوریت سے یہ سارے کے سارے غلط ہیں، اور سارے کے سارے مفاد پرست ہیں،
اور سارے کے سارے سرمایہ دار ہیں، لہٰذا ان کا توڑ کسی اور چیز سے نہیں ہو سکتا بغیر قرآن نظام کے۔ چونکہ ہمارا بدقسمتی یہ ہے، خوش قسمتی تو یہ ہے کہ قرآن ہمارے ساتھ بالکل اپنی حالت جس طرح وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں تھا، اسی حالت میں ہمارے ساتھ ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھتے نہیں، ہم اس کو سمجھتے نہیں، اور جن لوگوں کو ہم نے اسے حوالہ کر دیا وہ معاشرے میں بھی خاصے اچھے لوگ نہیں ہیں۔ خاصے اچھے کا مطلب میرا یہ ہے کہ اس کا مالی پوزیشن سرمایہ داروں کے مقابلہ میں ہیچ ہے، بہت نیچے درجے کا ہے۔ تو اسی وجہ سے اس قرآن کو کوئی سمجھتا نہیں، لہٰذا ہم نے ایک شروع کیا ہے، آپ سب لوگوں کو یہ کہتے چلے آ رہے ہیں کہ محترم آپ قرآن کو سمجھے، سیکھے، تو پھر اس میں جو منشور ہے، قرآن کا جو منشور ہے، پھر آپ خود بہت سمجھ جائیں گے، اور اسی طرح پاکستان میں انقلاب کے ذریعے، خونی انقلاب نہیں، بالکل ایک بہترین انقلاب جسے بہترین کہتے ہیں، اور اس کے لیے سمجھنے کی ضرورت ہے، لہٰذا اس سے ہم پاکستان میں اسلامی نظام یعنی قرآنی نظام نافذ کریں گے، اور قرآنی نظام کسی شخصیت کا نہیں، یہ اس میں کوئی امیر نہیں، اس میں کوئی چیئرمین نہیں، اس میں کوئی لیڈر نہیں، یہ ہمارے سب کا شریک نظام ہے، کیونکہ یہ اللہ کا نظام ہے، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب اس قرآن کے ماننے والے ہیں، اس پر عمل کرنے والے ہیں، لہٰذا ہم میں یہ نہیں کہ پلان اچھا بڑا آدمی ہے یا اچھا ہے اور پلان چھوٹا آدمی ہے یا نہیں ہے، ہم سب ایک جیسے ہیں، لہٰذا ہم سب اپنے اپنے حصے کا کام کرے، جس قسم کا ہنر یاد ہو، تعلیم ہو، جس طرح وہ ہوتا چلا سکتے وہ اپنے اپنے حصے کا کام کرے گا، نہ کوئی کسی پر کوئی پوخیت نہیں، نہ کسی ماتحت اس میں ہوتا ہے نہ امیر ہوتا ہے، لہٰذا یہ نظام ایسا چلے گا کہ آپ سمجھیں گے، اور دنیا اس کو بہت تعریف اپریشیٹ کرے گا کہ بھئی واقعی کہ اسلامی نظام واقعی اچھا نظام ہے، چونکہ ہم نے ابھی پرستش میں بدل کر دیا ہے، لہٰذا ان لوگوں کے ساتھ وہ سمجھتے اس بھی نہیں سمجھتے، لیکن جو تھوڑا بہت سمجھتے ہیں تو وہ معاشرے میں دوسروں کے پیچھے چلتے ہیں، لہٰذا وہ غلامی کی حالت میں زندگی بسر کرتے، تو وہ لوگ اس سے یعنی محبت کے بجائے نفرت کرتے ہیں، لہٰذا ہم اب یہ کوشش کریں کہ ہم اسلامی نظام قرآنی نظام کو پاکستان میں نافذ کریں، تاکہ آپ دیکھیں گے پھر کہ یہ لوگ پوج در پوج اس میں شامل ہو جائیں گے، اور یہ اس کی اپریشیٹ کریں گے کہ واقعی، لہٰذا میں نے کہا تھا کہ چند گزارشات چونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے انشاءاللہ آپ ہمارے درس کو سنیں، اب ہم اس کی جو گزارشات ہے اس میں جو قرآن میں ہیں ہم اس کو تھوڑا تھوڑا آپ کو بتائیں گے، اور آپ اس پر سوچیں گے، اور خود قرآن کریم کو آپ سامنے رکھ کر میں جس آیات کی دہانی کروں گا، جو آیات پڑھوں گا، آپ اسے اپنے نسخہ اپنے ساتھ رکھیں، اس میں اسے نکالیں، اور پھر آپ اس پر خود غور و سوچ کریں، انشاءاللہ قرآن سمجھ بھی آ جائے گا، اور قرآنی نظام کے لیے انسان تیار بھی ہو جائے گا، وما علینا البلاغ۔